اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نصب کیا ہے۔ دل کا کام جہاں پورے جسم کو خون پمپ کرنا ہوتا ہے، وہاں اس دل کا کام محبت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہے، نہ مخلوق کی محبت نہ خالق کی محبت، تو وہ بندہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ نوجوان، وہ انسان جو فانی دنیا سے محبت کرنے کی بجائے اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو پیدا کر لیتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، اس دنیا کے اندر جتنی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ کی گئی، اتنی محبت کسی اور ذات اور ہستی کے ساتھ نہیں کی گئی۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا یحبونہم کحب اللہ۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے ساتھ وہ اتنی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسری قسم ایمان والوں کی ہے۔ ایمان والے کیسے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ مال سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو تم نے سال کے اندر ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اب ایک طرف مال خرچ کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ کی محبت اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو ہم ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مال کے اوپر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں عشر دے رہے ہوتے ہیں، وہ فطرانے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھو، چنانچہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر 15-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اولاد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، ابراہیم کی عمر 16 یا 17 مہینے کی تھی۔ میرے پیغمبر نے ابراہیم کو یوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے لخت جگر کو سینے کے ساتھ لگایا، حتیٰ کہ اسی حال میں ابراہیم کی روح پرواز کر جاتی ہے، ابراہیم دم توڑ دیتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ کر اپنی آنکھ سے آنسو بہاتے رہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس جملے کو ہم دل کی تختی کے اوپر نقش کر لیں، اپنے دماغ کے اندر اس جملے کو جگہ دیں، تو مرنے والے کے اوپر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، بیٹا ابراہیم تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ابراہیم جس ذات نے تجھے مجھ سے لیا ہے وہ ذات مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ابراہیم تو بھی پیارا ہے، لیکن جس اللہ نے دے کر تجھے مجھ سے واپس لے لیا وہ اللہ مجھے تجھ سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بیٹے ابراہیم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، تو میرے ساتھ محبت کر، اور تجھے میرے حق کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غذا دیتا ہے۔ اللہ صبح کا ناشتہ دیتا ہے، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، یہ صبح سے لے کر رات سونے تک انسان بے بہا نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان غذاؤں کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دو، اور میرے ساتھ بھی محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن وجد فیہ حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ تین خصلتیں کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی خصلت ارشاد فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیں گے۔ سید توکل علی شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولوی جی جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ فرمانے کے بعد ان کے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ روتے ہوئے فرمایا دوسری مرتبہ، مولوی جی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب میں اللہ تعالیٰ کا نام ایک مرتبہ لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات دوسری مرتبہ قسم اٹھا کے کہی ہے کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرے منہ کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس بندے کو اس وقت ملتی ہے جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران جو مٹھاس ملتی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ جس بندے کو تراویح کی نماز کا شوق نصیب ہو جاتا ہے، جس بندے کو نمازوں کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پائی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وحب من یحبک، اللہ جو بندے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں میں ان لوگوں کی محبت کو بھی مانگتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، اللہ جس طرح آپ کے لاڈلے نبی نے آپ کی محبت کو مانگا ہے، اللہ ہم بھی آپ سے وہی محبت مانگتے ہیں، اللہ آپ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ربی رحیم ودود، اور دوسری جگہ فرمایا وہو الغفور الودود۔ ودود کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس بندے کی زندگی کے اندر سکھ اور خوشیاں آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک بندہ اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے علاقے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر اس کے راستے کے اندر بٹھا دیا۔ جب یہ شخص انسانی شکل کے اندر فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتہ ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا فلاں علاقے کے اندر، محلے کے اندر، بستی کے اندر ایک مسلمان بھائی ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی حق ہے؟ کیا تم نے اس کے پیسے دینے ہیں یا اس سے پیسے لینے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا میرا اس کے اوپر کوئی بھی حق نہیں، میں صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے اس بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیغام دینے کے لیے انسانی شکل کے اندر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے ہی محبت کرتے ہیں جس طرح آپ اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر بیٹا اپنے والد کے ساتھ محبت کرتا ہے، شاگرد استاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، کوئی مرید اپنے شیخ کے ساتھ محبت کرتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیوی خاوند کے ساتھ محبت کرتی ہے، اگر ان خونی رشتوں کے حوالے سے یا دور کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جس کے ساتھ انسان کو زیادہ محبت ہے، اگر اس سے جا کے صرف اتنا کہہ دے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، صرف اتنا جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ سے محبت کریں اور ان اعمال کا اہتمام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر متعدد مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس صفت کو اپنا لیتا ہے، اس خوبی کو اپنا لیتا ہے تو میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر تقریباً 10 مقامات ہیں جن کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی تو صبح کے درس کے اندر ان لوگوں کو بیان کیا جائے گا جن کے ساتھ اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں۔ اگر وہ صفت ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے اندر یہ محبت الہی کے حوالے سے درس دیا جائے گا، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ہیں، اور عموماً ہر مسلمان کو وہ 10 صورتیں یاد ہوتی ہے جو نماز کے اندر، سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، روزانہ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ایک صورت کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی۔ تو میری تمام اہل محلہ سے درخواست ہے کہ ان بیانات کے اندر ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔